نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز نوجوانوں، سورہ اعراف کا تسلسل چل رہا ہے۔ رکوع 11 تک کا کل تفصیلات آئی تھیں۔ رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے 3 انبیاء میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی تفصیلات بیان کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تو قوم نے جواب دیا کہ کیا تمہاری نماز اور تمہارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے بزنسز میں گھاٹا کر لیں، لاس کر لیں۔ اور انہوں نے یہ وارننگ بھی دی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ اگر آپ نے ہمیں اس کام سے روکنا نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو یا تو بستی سے نکال دیں گے یا نہیں تو آپ کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یعنی گھر واپسی کا جو تذکرہ ہے وہ ہزاروں برس سے چل رہا ہے۔ گھر واپسی کا تذکرہ اسی طرح سے آج جس طرح سے بعض لوگ کرتے ہیں، نفرت پسند لوگ، تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے نبیوں سے اور نبیوں کی قوموں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو یا تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، وطن سے باہر کر دیں گے، یا نہیں تو پھر تمہیں واپس ہماری ملت میں آنا ہوگا۔ رکوع 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ 5 نبیوں کا رسولوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی کہ قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی اور سختی کے ذریعے سے ان میں عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوموں پر کو تنگی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس تنگی کے ذریعے سے قومیں عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہوں۔ اور جب پھر یہ لوگ اللہ کی جانب نہیں پلٹتے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے اور یہ قوم سمجھنے لگتی ہیں کہ ایسے حالات تو ہر ایک کے اوپر آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی خوشحالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ یہ دلیل دے کر کے، ریزن دے کر کے اپنے غلط راستے پر رواں داواں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک خوشحالی دے کر کے ان کو پکڑ لیتا ہے تو پھر یہ ہر خیر سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ بستیوں کے لوگ ایمان لانے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں پر برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا تھا تو قوم شعیب کی جو ایک برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں اور اچھی طرح سے اپنی تجارت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت میں برکت دے گا اور آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ گناہوں پر خوف الہی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصول ہے کہ اگر قومیں گناہ کریں بھی اور ان پر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہیں اور انہیں کچھ خوف محسوس نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رکوع 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نشانیاں دے کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نشانیاں دے کر کے روانہ کیا، ایک ید بیضا اور دوسرے عصائے موسیٰ۔ ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی تھی، معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ ایک معجزہ تھا اور ہر ایک کے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا دیا تھا کہ عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات دے کر کے ان سے کہا کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس، سرداروں کے پاس جاؤ اور جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلاؤ۔ موسیٰ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل پر جو فرعون ان کو غلام بنا کر کے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نشانیاں پیش کی تو اس کے بعد ان کے جو آیان سلطنت، یعنی جو فرعون کو ایڈوائزز دیا کرتے تھے، ان کے درباری ہوا کرتے تھے، فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یہ تو ان کا سری جادو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر روک لیا جائے، اور روک کر کے سارے ملک میں یہ خبر پھیلا دی جائے کہ جو ماہر جادوگر ہیں وہ جادوگر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا گیا، اور سارے ملک سے، مصر ایجپٹ میں ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو سارے مصر میں لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ماہر جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہو جائے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا وہ جو سمجھتے تھے عصا کا، اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس کے بعد رکوع 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب سارے جادوگر جمع ہو گئے تو اس کے بعد مقابلے کا وقت آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے پوچھا کہ پہلے تم پھینک دو یا ہم پھینکیں؟ جادوگروں نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے پھینکیں۔ اور یہ جادوگر جو بڑا ہی زبردست جب ماہر جادوگر تھے، تو وہ اپنا جادوگری کے لیے اپنے رسیاں پھینکنے لگے، اور وہ سانپوں کی طرح، اژدھوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ یہ معجزات جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عطا کرتے ہیں تو اسی وقت عطا کرتے ہیں، وہ معجزات عطا کرتے ہیں جو قوم میں زیادہ چلتا ہے، معجزہ یعنی میریکل، وہی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسولوں کو دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت یہ جادوگری عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا۔ جب یہ جادوگر اپنے انچر یعنی اپنے لکڑیاں پھینکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ جو ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ سارے ان کے جو جادو بنا لائے تھے ان کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدھا نگلتا چلا گیا، اور جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جادو ختم ہو گیا ہے، تو فوری جادوگر سجدے میں گر گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو فرعون نے کہا کہ قبل اس کے کہ مجھ سے اجازت لی جائے تم ایمان لے آئے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے ان کو بلایا تھا، اور یہ فرعون کے ماتحت تھے، فرعون کی حکومت میں تھے، تو فرعون یہ چاہتا تھا کہ بغیر اس کی اجازت کے یہ کوئی کام نہ کریں۔ فرعون نے یہ فیصلہ کیا اس وقت میں کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آتے ہو تو اس سزا میں تمہارے ہاتھوں کو، ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا، اور تم کو سولیوں پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ بات سننے کے باوجود بھی ابھی یہ جادوگر ایمان لائے تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کیونکہ وہ اپنے علم کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جادوگری کیا ہوتی ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو چاہے تم سزا دو، لیکن ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر سرزمین میں، ہر قوم میں جب کبھی لوگوں نے نہیں مانا اپنے بادشاہ کی بات یا اپنے سرداروں کی بات، تو انہوں نے ڈکٹیٹر کی طرح کام کیا اور قوم کو ستایا، قوم پر مختلف طریقے سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ رکوع 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے، سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو، ایک دوسرا مشورہ یہ دیا کہ اب چونکہ بنی اسرائیل ہم پر غالب آ چکے ہیں، فرعون اور اس کی قوم پر غالب آ چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس معجزے کی وجہ سے جادوگر بھی ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے خاتمے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ اس راستے کے تلاش کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ فرعون نے یہ کہا کہ اس کی سزا میں یہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، میں ان کو قتل کر دوں گا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو جیتا رہنے دوں گا۔ ایک تو وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اس وقت میں لوگوں نے فرعون کو یہ بات بتائی تھی کہ
تمہاری قوم میں ایک ایسا فرد پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو اس وقت نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی طریقہ اپنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کا معجزہ جیت گیا اور ان معجزہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد فرعون نے پھر بنی اسرائیل کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جتنے لڑکے پیدا ہوتے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں سے اس سخت سنگین مصیبت کے وقت میں اپنی قوم سے کہا کہ ایسے وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وراثت کا جو طریقہ کار رکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک قوم کو دے دی یا ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو دے دی تو ہمیشہ اسی کی ملکیت رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا کہ آج تک فرعون کی حکومت تھی اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ فرعون کی حکومت ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کا وارث بنا دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ متقین جب ہوتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت میں متقین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو زمین کا وارث نہیں بناتا، زمین میں بادشاہت نہیں دیتا۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو، برے بادشاہوں کو، ظالم بادشاہوں کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران بنا دیتا ہے یا زمین کی وراثت عطا کر دیتا ہے کہ نیک لوگ جد و جہد جو کرنی چاہیے وہ جد و جہد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ رکوع 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے فرعون کی قوم پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، اور ان عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ وائز ایک بعد دیگر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قحط سالی کا عذاب ان پر بھیجا، اور دوسرا عذاب پیداوار کی کمی کے ذریعے سے بھیجا، یعنی بارش کی کمی ہو گئی پہلے اور اس کے بعد پھر پیداوار بھی کم ہو گئی، اور تیسرا عذاب طوفان کی شکل میں بھیجا، جب بارش آئی تو اتنا آیا کہ جو ہے نا پیداوار ہونا ممکن نہیں ہوا، اور چوتھا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی دل ان پر چھوڑے، یعنی گریس ہاپرز اتنی کثیر تعداد میں چھوڑے کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری فصلیں تباہ ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسریاں پیدا کر دی، یعنی وہ اناج تو ہوتا تھا لیکن اناج کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اناج جب وہ نکالتے کھیتوں سے تو اس کے بعد اس میں سرسریاں پیدا ہو جاتی اور اس طریقے سے ان کی ساری محنت ضائع ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک چھوڑے، کثیر تعداد میں مینڈک پیدا ہونے لگے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کی بارش برسائی۔ جب یہ مصیبتیں آتی، یہ عذاب آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ فرعون اور قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے کہ اپنے اللہ سے ذرا دعا کر کے اس عذاب کو ٹلا دو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اور جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے یہ عذاب ان سے ٹل جایا کرتا۔ لیکن جب یہ ایک حد کو پہنچ گئی ان کی بغاوت، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ آخری عذاب آیا اور فرعون کے ساتھ سارا لشکر بھی غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ مصر سے نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم پر ان کا گزر ہوا، بنی اسرائیل کا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی آپ ایک معبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کے اپنی قوم کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کر کے جو ہے نا اس کام سے ان کو باز رہنے کی تلقین کی۔ اور دین میں جو ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے دین کا طریقہ کار مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ مختلف طریقے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ کسی ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں، دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں، ادیان باطلہ کو دیکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کے لوگ مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی اسی طرح سے عبادت کا طریقہ نکالا جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی سورہ مائدہ میں، یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین کے لیے عبادت کا طریقہ ہو، دین کے لیے عمل کا طریقہ ہو، دین میں عقیدے کی باتیں ہوں، ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دی ہیں۔ اب امت مسلمہ کو کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور سسٹم کی طرف، کسی اور دین کی طرف ہمارے
عمل کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے رواج جو چیزیں مختلف پا گئی ہیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایک اچھا طریقہ دکھ رہا ہے بت پرستی کا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی۔ رکوع 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر، ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کی تربیت کے لیے بلایا، اور 30 دن کی تربیت جب 30 دن مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 دنوں کا اس میں اضافہ کر دیا، پورے 40 دن ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دین کی، شریعت کی باتیں بتانے کے لیے، ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پر بلایا، اور وہاں پر بلا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ساری باتیں سکھائیں۔ اور اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے قوم کو ایسے ہی چھوڑ کر کے نہیں نکل گئے، بلکہ اپنا قائم مقام بنایا، اپنا ایک جانشین بنایا، اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈپٹی مقرر کیا، اور مقرر کر کے کہا کہ اب یہ قوم کی سربراہی اور قوم کی ہدایت کے لیے تم کام کرو۔ اور ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ کام کاج دیکھا۔ جب رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا یہ کوہ سینا پر، تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اصرار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اصرار کرتے ہو تو دیکھو سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر تم نظر دوڑاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر نظر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تجلی کی، تو یہ پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں ہم بھی کرتے ہیں دعائیں، لیکن اگر دعا قبول نہیں ہو تو اس وقت میں بندہ یہ سمجھے کہ اسی میں میری بہتری۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن اصرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اصرار کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم اور دانا ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سی دعا ہمارے حق میں قبول کی جائے اور کون سی دعا رد کی جائے۔ تو دعا قبول نہیں ہونے پر ہم مایوس نہ ہوں، یہ انبیاء اکرام بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے دعا قبول کیا کرتا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے تعلق سے ہدایت کا راستہ بتایا اور تختیوں پر لکھ کر کے دے دیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کے طریقے بتایا ہو، روزے کا طریقہ بتایا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی اس رکوع میں کہ ہر شعبہ زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے قوانین لکھ کر کے دے دیے کہ اس کے مطابق اب تم اپنی ہدایت کا راستہ طے کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس ہدایت کے مطابق یہ قوم مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کرے، یعنی اس بہتر سے بہتر طریقہ کار جو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا کی، ہدایت کو ہم پڑھتے ہیں، ہدایت کو ہم سمجھتے ہیں، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جو کچھ بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بہترین طریقہ کار کو، راستے کو ہم اپنائیں۔ رکوع 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ قوم نے ایک بچڑا بنا لیا اور بچڑا بنا کر کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ سامری ایک شخص تھا، یہ تو ماہر جادوگر تھے ہی یہ قوم کے لوگ، تو انہوں نے ان کے پاس بہت سے زیورات تھے، اور یہ صحرائے سینا میں ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے تھے، تو یہ سارے زیورات لے کر کے ادھر ادھر پھرنا ان کے لیے دو بھر ہو گیا تھا، اس کی حفاظت کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ تو لوگ اپنے اپنے زیورات لا کر کے ڈالنے لگے، اور سامری نے ان سارے زیورات کو ملا کر کے ایک ایسا پتلا بنایا، ایک ایسا بچڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو، ایک ایسا گائے کا بچہ بنایا کہ جس کی وجہ سے اگر اس میں پھونک ماری جاتی تو اس میں بیل کی سی آواز نکلا کرتی تھی۔ تو جب یہ بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ پہلے ہی جو ہے نا وہ گائے کو پوجتی تھی، پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھی، اب اس کے سامنے ایک طریقہ کار آ گیا کہ پرستش کی جائے بتوں کی، اور ان کے سامنے ایک بچڑا رکھا گیا، اور بچڑے میں سے بھی پھونک مارنے پر ایک آواز نکل رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہے نا یہ معبود ہے، یہ گاڈ ہے، تو اس کی پرستش میں قوم مبتلا ہو گئی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم میں ایک فتنہ، قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ایک اونٹنی کا فتنہ تھا، آزمائش تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بچھڑا فتنہ بنا دیا گیا، جس کے ذریعے سے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو فتنہ بیان کیا ہے وہ ان کا مال فتنہ ہے. امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے ہمارا مال فتنہ ہے. مال کی زیادتی ہو جاتی ہے تب بھی ہم یہ مال عیاشی میں اڑانے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اور جب مال نہیں ملتا تو اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ فخر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یعنی مال نہیں ملے تب بھی پریشانی ہے، اور جب مال زیادہ مل جائے تب بھی جو ہے نا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فتنہ یہ بچھڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ پہاڑ سے، کوہ سینا سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو وہ جو تختیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام نے بازو رکھ دی، اور رکھ کر کے جس کو جانشین بنایا تھا اس کو پکڑا. یہ ہارون علیہ السلام کو جانشین ذمہ دار بنا کر کے گیا تھا، اور میرے پیچھے میں تم نے یہ قوم کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، بہت غصہ آتا تھا. نبیوں میں، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ غصے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم فتنے میں، بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو فوری وہ تختیاں رکھی اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیا اور کہا کہ میرے پیچھے تم نے یہ قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ٹھنڈے دل سے کہا، غصہ نہیں ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، مجھ پر الزام مت لگائیے. میں نے بہت کوشش کی، حتیٰ کہ قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی، حتیٰ کہ قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی، لیکن یہ بت پرستی کو نہیں چھوڑی. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے وہ جو تختیاں رکھی تھیں وہ تختیوں کو پھر لے لیا، اور لے کر کے اس کے بعد جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کو توجہ دلائی کہ کس بت پرستی میں تم مبتلا ہو چکے ہو. تو قوم کو احساس ہوا اور ندامت ہوئی، اور قوم کے لوگوں نے یہ گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری قصوروں کی معافی کے لیے دعا کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، اور قوم کے قصوروں کو معاف کر دے، اور اپنی رحمت میں مجھے داخل کر. رکوع 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، اور منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ایک مقرر کیے ہوئے وقت پر وہاں پر پہنچے، اور پہنچ کر کے یہ 70 آدمیوں جو نقیب تھے، سردار تھے، ان کی تربیت کا انتظام کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی تربیت کا انتظام یہ لوگوں کو نقیب، نگرانکار مقرر کر کے کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوم کی یہ بت پرستی کی وجہ سے زلزلے کا شکار ان کو کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، چند لوگوں نے غلطی کی ہے، بت پرستی کی ہے اور شرک کیا ہے، تو چند لوگوں کی وجہ سے ساری قوم پر یہ عذاب آپ نہ لائیں، اور ان نادانوں کی وجہ سے جو کام ہو چکا ہے اس کو کی وجہ سے ساری قوم کو ہلاک نہ کریں. آپ ان سب کو معاف فرما دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ دعا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو بھی معاف کر دیا. رکوع 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 12 گروہوں میں بانٹ دیا، ایڈمنسٹریشن کے لیے، ان کے انتظامات کے لیے. اور ایک ایسے وقت میں جب کہ کوئی بستی میں وہ لوگ نہیں تھے بلکہ صحرا میں تھے، اور صحرا میں اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسانوں کے سارے انتظامات کرنے کے لیے، کھانے پینے، رہنے کے لیے، جینے کے لیے جو انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، ان انتظامات کو کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا ہے کہ جب سینٹرلائز سسٹم سے کسی چیز کا انتظام نہیں ہو سکے یا قوم بہت پھیل جائے، دائرہ وسیع ہو جائے قوم کا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ اس کو ڈویژن میں بانٹ کر کے اس کا انتظام کیا جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بہترین انتظام کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے دعا کی کہ پانی کے لیے، پانی کا صحرا میں
ریگستان میں سب سے پہلی ضرورت، بنیادی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا ایک چٹان پر مارو تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتا ہے، جب جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا انتظام کر دیتا ہے۔ ایک وہ موقع تھا، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دعا کر رہی تھی، تو وہاں بھی ایک چشمہ پھوٹ نکلا زمین سے، لیکن ایک ہی چشمہ نکلا، ایک ہی چشمے کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر 12 چشمے نکال دیے تاکہ یہ قوم لڑے جھگڑے نہیں، بلکہ ہر گروہ اپنے پانی پینے کا ایک چشمہ مقرر کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ نہ صرف ہم نے پانی کا انتظام کیا بلکہ آسمان سے غذا کا انتظام کیا، من و سلوہ کا انتظام کیا، اور ان پر اس ریگستان میں جہاں پر کوئی چھت نہیں تھی اور سورج کی تپش کی وجہ سے ریت جلا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں ان کو ابر کا سایہ فراہم کیا، اور یہ قوم برسوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں شہری زندگی چاہیے، کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے، پچھلے تفصیلات گزر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر کے تم کوشش کرو، مزدوری کرو، اور اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدوری کرنا یا تجارت کرنا اسلام میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ہی اس طرح سے کیا ہے کہ لوگوں کی معاش اس کے علاوہ اور کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ حلال ذریعے سے اپنی کسب معاش کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، حلال ذریعے سے جو اپنی معاش کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں بھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ساری شہری زندگی اور اس کے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، تو اللہ نے تو کہا کہ محنت کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ رکھی کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا، مغروروں کی طرح اور فخر کر کے جو ہے نا اس شہر میں داخل نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے شکر گزار بندوں کے لیے، شکر گزار بندوں کی طرح اس شہر میں تم لوگ داخل ہونا۔ رکوع 21 میں اللہ تعالیٰ نے سبت کے قانون کا تذکرہ کیا۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، اور اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبت کا قانون رکھا۔ سبت کا قانون یہ مقرر کیا کہ ہفتے کے دن یہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی وہ مچھلی کا شکار نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس بستی کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش میں ڈال کر کے نہ صرف ان لوگوں کی آزمائش کی جو شکار کرتے تھے یا شکار سے رکتے تھے، بلکہ سارے لوگوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اس کے ذریعے سے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ اس ایک آزمائش کے لیے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ جو اس ہدایت کے باوجود شکار کر لیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا کرتے تھے، اور شکار کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنایا کرتے تھے۔ ڈائریکٹ شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے مچھلیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے کوئی جال وغیرہ ڈال کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اسی دن مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر لایا کرتا تھا، اور مچھلیاں خوب نظر آتی تھی سبت کے دن، ہفتے کے دن۔ اور جب یہ مچھلیوں کو دیکھتے تو ان کا دل للچاتا کہ آج تو فل شکار مل رہا، شکار تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا طریقہ کیا اپنایا جائے؟ انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ جال ڈال کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ہفتے کے دن نکالتے نہیں تھے، دوسرے دن جا کر کے وہ نکال لیا کرتے تھے۔ تو ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ تھا، وہ تھا جو ان لوگوں کی اس ٹرکس کو جو یہ اپنا رہے تھے، ان سے کہتا تھا کہ تم اللہ کے مقابلے میں کوئی چال مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اس دن شکار سے تم دور رہو، شکار کا کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی طریقہ ہو، اس دن تم مت اپناؤ۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم تو اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے لوگ شکار کر رہے ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو کریں، ہم اس میں کیوں مداخلت کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جو شکار سے نہیں روکتے تھے
ان کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیا اور عذاب ان کو بندر کی صورت میں بنا دیا۔ اور جو لوگ شکار سے روکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو بچا لیا، باقی کے جو شکار کرتے تھے اور شکار کرتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے، دیکھ کر کے ان کو نہیں روکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو چنانچہ آج لوگ جو کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرلائز اپنے آپ کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ہم تو اپنا جو بھی اچھائی ہے ہم اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو جو خرابی میں مبتلا ہیں ہم ان کو کیوں روکیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود روک دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ان باتوں کے ذریعے سے سارے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا۔ یہ ایک واقعہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال دی کہ ہمارے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس دنیا میں کہ نہ صرف خود نیکی پر قائم رہیں بلکہ جو لوگ بدی کرتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ایک تو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ ان کو بندر کی شکلوں میں مبتلا کر دیا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی عذاب میں مبتلا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ایسے لوگ ان پر مسلط کرے گا جو ان پر مصیبتیں لاتے رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیاشی کر رہے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چند دن کی رہتی ہے ان کی حکومت۔ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کو پڑھا ہوگا، کتنی مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ ہٹلر نے کس طرح سے ان پر عذاب مسلط کیا، لاکھوں کی تعداد میں ان کا قتل کیا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بانٹ کر کے، فرقوں میں بانٹ کر کے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یکجا ہونا ان کا بڑی مشکلوں سے، ساری دنیا کی پشت پناہی کی وجہ سے مل کر کے یہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر دوسری حکومتیں، دوسرے لوگ ان کی مدد نہیں کریں تو اپنے بل بوتے پر یہ نہ کہیں جمع ہو سکتے ہیں، نہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب کے لوگ جو وارث ہیں، وہ کتاب کے جن کو وارث بنایا گیا ہے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وارث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ رکوع 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ذریت آدم سے سوال کیا، یعنی جتنے نسل تھی، انسان تھے، کل بھی یہ بات آئی کہ سب لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم کوئی نہیں جانتے یہ سوال کب ہوا ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سچی کتاب ہے، صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کہا ہو، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم نے جواب بھی دیا، لیکن یہ ہمارے شعور میں یہ بات نہیں ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے شعور میں نہیں ہوتی۔ ہم پیدا ہوئے جب سے اب تک کی جو ہماری عمر ہے، اس عمر میں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جو ہمارے شعور سے نکل گئے۔ خود جہاں پیدا ہوئے ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہاں پیدا ہوئے۔ کوئی بول دیا، سن لیے، وہ یاد رکھ لیا، الگ بات ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تو ہمارے شعور میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم تو پیدا ہوئے، موجود ہیں، ہستی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ الستو بربکم کا عہد، اگریمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے لے لیا ہے، اور وہ اس لیے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو حجت بنائے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اس دنیا میں بھی، اور اسی طریقہ کار سے تم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ جو شخص علم رکھتا ہو اور پھر بھی خواہش نفس کی پیروی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو علم رکھتا ہو اور پھر بھی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ اس کتے کی سی ہے جو زبان لٹکائے رہتا ہے، تم اس کو ڈراؤ تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، کبھی تم اس کو غذا ڈالو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ وہ کچھ سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، ہدایت نہیں، بس خواہش نفس رال ٹپکتی رہتی کتے کی۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے بلکہ خواہشات نفس کے مطابق علم رکھنے کے باوجود زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس طرح کی سی ہے۔ اور جن لوگوں کا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم
مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیے ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کان دیے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانور بھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کچھ نتیجہ نکالتا ہے، دل میں کچھ سوچتا ہے، کان سے سنتا ہے تو سن کر کے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ساری ہدایات کے باوجود، ان ساری نشانیوں کے باوجود دل سے سوچتے نہیں ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر کے، آنکھ سے دیکھ کر کے نشانیوں کو، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور کانوں سے یہ ساری ہدایات کو سن کر کے سیدھے راستے پر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر جہنم کر دیا ہے۔ اور اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے نام ہی اس کے سکھائے ہیں۔ اچھے ناموں سے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھا دیے ہیں، اسماء حسنہ رکھے ہیں، قرآن میں بتائے ہیں، حدیث میں بتائے ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور کسی دوسرے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پکارا جائے۔ رکوع 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج تباہی کی طرف اور اس طرح سے لے جاتا ہے کہ وہ تباہی کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ، مرحلہ بر مرحلہ انہیں ایسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس ذلت کے گڑھے میں، پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے، اس کے لیے پھر کوئی اور رہنمائی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رہنمائی دے سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے معاملے میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے، جیسا کہا ہے ویسا ایمان لایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ میں اپنی ذات کے معاملے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور تمہاری ہدایت کا ذمہ دار بھی میں نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی تو صرف پیغام پہنچا دیا کرتے تھے، اور یہ اب لوگوں پر منحصر ہے کہ اپنا اور نفع اور نقصان کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ رکوع 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں تم ہی جیسے، وہ تو بندے ہیں تم ہی جیسے، وہ تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ لوگ مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں، معبودان باطل کو، اور ان کے سامنے اپنی عرضیاں درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، اور تم ہی جیسی مخلوق ہے، جس طرح سے تمہیں مخلوق بنایا گیا تھا، اسی لیے جو ہے نا ان کو پکارنا چھوڑ دو، ان سے دعائیں کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ لوگ اولاد کے لیے، مشرکین اولاد حاصل کرنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کو پکارا کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں سے درخواستیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھی اولاد دے دیتا تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیے تھے اس میں شرک کرنے لگتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں معبود کی طرف سے ہے، اور فلاں جو ہے نا ہمارے گاڈ کی طرف سے جو ہمیں گفٹ ملا ہے، بچا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا تمہارے یہ معبود جن کو تم پکارتے ہو پاؤں رکھتے ہیں جن سے یہ چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں جن سے یہ پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم لوگ کہاں سے گمراہ ہو رہے ہو؟ یہ تمہارے جو معبود ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں ہندوستان میں معبودان باطل کو، کہ ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کھانے پینے کی، لیکن ان پر مکھیاں بھی آ کر کے بیٹھ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک مکھی کو تک نہیں اڑا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ تم ان معبودوں سے دعائیں مت کرو۔ خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کرنے پر کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کرنا تو درکنار دوسری بات ہے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثالیں انشاءاللہ آئندہ قرآن مجید میں آئیں گی کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے توحید کا مکالمہ کیا اور شرک کی نفی کی، اس سلسلے میں یہ تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموشی کے ساتھ اس قرآن کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت میں کوئی
شور و غوغا نہ کیا جائے، کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، بلکہ قرآن کو غور کے ساتھ سنا جائے، تاکہ اس غور کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے، غور و فکر کرنے پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کر دے۔ قرآن کا مطلب صرف وہی قرآن نہیں ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ جب قرآن کی مجلسیں ہوں، قرآن کا ترجمہ ہو اور قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کے دروس ہوں، تو اس وقت میں بھی ہم خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، تاکہ اللہ کا پیغام کو ہم سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ سورہ اعراف ختم ہوا اور سورہ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، یعنی جنگ کے بعد جو لشکر فاتح ہوتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے، اس کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو کہتے ہیں انفال، مال غنیمت۔ اس صورت میں کل 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ مصحف کے اعتبار سے 8ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے یعنی ریویلیشن کے اعتبار سے 88ویں صورت ہے۔ اس کا جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مقصد جہاد بیان کیا، جہاد مسلمان کیوں کریں، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا غزوہ، بڑی جنگ جو ہوئی تھی مسلمانوں کی، سب سے پہلی بڑی جنگ، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، لیکن ایک ایسی بڑی جنگ تھی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس میں شامل تھے، اس جنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے تعلق سے قوانین بیان کیے۔ مال غنیمت یعنی وار باؤنٹیز۔ اس سے پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ جب 2 لشکر لڑتے اور کسی لشکر کو فتح حاصل ہو جاتی تو وہ لشکر کے سپاہی جتنے فوجی ہوتے، جس فوجی کو جو مال ملتا وہ اس کو ہتھیا لیتا، اس پر قبضہ کر لیتا۔ کتنی لا قانونیت تھی، یعنی قانون کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا کہ ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ غیر قانونی حرکتیں مسلمان نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں بھی جنگ کے اصول بھی بتائے کہ جنگ کس طرح کی جائے، اور جنگ میں جب فتح حاصل ہو اور مال غنیمت حاصل ہو تو وہ مال غنیمت کو بھی کس طرح سے بانٹا جائے، اور وہ کس کا کتنا حصہ اس میں ہو، سارے حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ دوسری ٹیکسٹ بکس کی طرح ہم سنیں اور اسی طرح سے گزر جائیں، بلکہ یہ اللہ کا ہدایت نامہ، اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اس سے اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کے دل اس سے لرزنے بھی لگتے ہیں، خوف کھانے بھی لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کتنی پر اثر ہے، اس کی آیات کتنی پر اثر ہیں۔ ایک بہت بڑے ڈاکو ایک رات میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے، اور ایک چھت پر سے دوسری چھت، دوسری سے تیسری چھت چھلانگ لگاتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ان کا ایک ٹارگیٹ تھا، وہاں پر جا کر کے ان کو ڈاکہ ڈالنا تھا رات کے وقت میں۔ لیکن جب وہ ایک گھر پر پہنچے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنی، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں۔ وہ عربی سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے۔ جب ان قرآن مجید کی آیت ان کے کان میں پڑی تو فوری وہ رک گئے، ٹھٹک گئے، اور ان کا دل لرزنے لگا، کانپنے لگے، اور انہوں نے وہیں پر طے کر لیا کہ آج سے یہ برائی ختم، یہ ڈاکہ زنی ختم، اور اللہ کے راستے کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی آیات جب تلاوت کی جائے، پڑھی جائیں، تو غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ایسی گھڑی رکھی ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے پلٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب زیادہ سے زیادہ مائل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے قلوب، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں جو سچے اہل ایمان ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں جو سچے اہل ایمان لوگ ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ کہ ان کو دیا گیا ہے۔
یہ خرچ کرتے ہیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور بعض وقت ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو صرف ان لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے جن کے پاس مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہی کہا ہے۔ یہاں پہ مال کا تذکرہ نہیں ہے، صرف مال بھی ایک چیز ہے، خرچ کرنے والی چیز۔ اس کے علاوہ انسان کو جتنی نعمتیں دی گئیں، جتنی صلاحیتیں دی گئیں، آپ کو وقت دیا گیا ہے، آپ نے وقت اللہ کے راستے میں لگایا، خرچ کیا۔ آپ کو کوئی ایسی صلاحیت دی گئی ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی، دوسرے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے کہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو 100 روپے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم 1000 روپے خرچ کرو، اس 100 روپے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو اس وقت میں تمہارا ارادہ یہ تھا کہ ایک گروہ وہ آ رہا تھا جو تجارت کا مال لے کر کے کاروان آ رہا تھا، اور مسلمان نکلے تھے اس کاروان کو روکنے کے لیے، اور اس کاروان کا سامان قبضہ میں کرنے کے لیے مسلمان مدینہ سے نکلے تھے۔ لیکن جب یہ لشکر نکلا مسلمانوں کا تو اس کے بعد ان کا سامنا 2 گروہوں سے ہو گیا۔ ایک گروہ تو وہ کاروان تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرے مکہ سے بھی اسی دوران میں ایک زبردست بڑا لشکر آ گیا، اور 1000 لوگوں کی تعداد پر مشتمل، فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر آیا، اور مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ چاہتے تھے کہ کمزور دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مشرکین کی کمر توڑ دے اور فوج سے تمہارا مقابلہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں فیصلہ کریں، جس لشکر سے چاہیں لڑائی کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مال غنیمت کو نہیں دیکھا، یہ قافلہ جو آ رہا تھا بہت بڑا قافلہ تھا، زبردست یہ تجارتی مال تھا اس کے پاس، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ مال و اسباب کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ مشرکین کے زور کو توڑا جائے، اور مشرکین نے جو لوگوں کا راستہ مسجد حرام پر روک کر کے رکھا ہے اس سے ان کو باز رکھا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے طے کیا کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں جب یہ طے ہو گیا کہ 1000 کے لشکر سے مسلمان نبرد آزما ہوں گے، لڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ فرشتوں سے مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے آ کر کے لڑیں گے اور تم پیچھے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتے آ کر کے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر مامور کریں گے، فرشتے ان کو ہمت دلائیں گے۔ میدان میں ہمت ہی اصل چیز ہے جو کام آتی ہے، سارے اسباب، اسلحہ، سارے وسائل ہوں، لیکن اگر ہمت نہیں ہے، ہمت ٹوٹ جائے، بزدلی ہو جائے، تو اس کے بعد کتنا بھی بڑا فوجی ہو، کتنے بھی مال و اسباب ہوں، وہ کچھ کام نہیں آتے، وہ لڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم 313 ہو اگرچہ کہ، لیکن 1000 فرشتے آ کر کے تمہاری ہمت بنائیں گے۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میدان بدر میں پہنچ گئے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر سکینت نازل کی، اوپر سے بارش برسائی، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، اور اس کے ذریعے سے جو سفر کی تھکان تھی، یہ مدینہ سے سفر کر کے آ رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے، ریگستان کا صحرا کا سفر تھا، اور نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے، صحابہ کرام پیدل چل رہے تھے، اور پیدل چل کر کے سفر کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی نصرت اور مدد کی، اور ان کی تھکان کو دور کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی، اور ان اونگ کی وجہ سے دوسرے دن یہ تر و تازہ ہو کر کے اٹھ گئے مسلمان مجاہدین۔ دوسری طرف یہ قریش کا لشکر بھی آ رہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ کر رہے تھے کہ راتوں میں اور دن میں خوب ڈھول تاشے بجا کے جذبہ ابھار رہے تھے، نہ رات میں سونا نہ دن میں سونا، اور جب یہ میدان میں پہنچے تو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ صبح میں لڑنا ان سے ناممکن ہو رہا تھا، غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ تر و تازہ ہو کر کے یہ کفار اور مشرکین سے انہوں نے جنگ کی۔ اور میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جمعیت کام نہیں آتی، میدان جنگ میں کوانٹٹی کام نہیں آتی، میدان جنگ میں اصل میں جو چیز کام آتی ہے وہ مسلمان کا ایمان کام آتا ہے،
اور مسلمان کا اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے، اور مسلمان کی بہادری اور شجاعت کام آتی ہے۔ یہ چیزوں کے ذریعے سے مسلمان لڑتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہتھیار پر بھروسہ نہیں ہوتا، یہ تدبیر کرتا ہے مسلمان، لیکن تدبیر کے باوجود اصل جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدترین قسم کے جانور وہ لوگ ہیں، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے فرمان ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو یہ بہرے گونگوں کی طرح نہ سنتے ہیں نہ ان کے سامنے لوگ کچھ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ہوشیار کیا کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جو گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ جو لوگ گناہ سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں وہ بھی اسی شامت میں مبتلا ہو جائیں گے، اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا تمہارے لیے جو پریارٹیز ہونی چاہیے، تمہاری جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری پریارٹیز ہونا چاہیے، تمہاری ترجیحات ہونی چاہیے۔ تم ترجیح مال اور اولاد کو مت دو، تم ترجیح اللہ کے راستے میں صرف اور صرف اللہ کو، اللہ کے رسول کو دو۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے ختم کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر وہ بات بھی تمہیں یاد رہنی چاہیے جب مشرکین تمہارے تعلق سے یہ بات کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کو ایک بات یاد دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی منصوبہ بندی پلاننگ کر رہے تھے، تو اس وقت میں مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں چال چلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکر چال چلی۔ وہ چال کیا تھی مشرکین کی کہ اللہ کے رسول کو یا تو قید کر لیں، یا اللہ کے رسول کو قتل کر دیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کعبۃ اللہ میں، اور کعبۃ اللہ میں میٹنگ بلا کر کے اپنے سرداروں سے رائے لی، مشورہ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا چیز اپنائی جائے، یا قید کیا جائے، یا قتل کیا جائے، یا جلا وطن کیا جائے۔ تو طے پایا کہ اللہ کے رسول کو قتل کیا جائے، اور انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین نے ایک چال چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چال چلی، اور اللہ کے چال کے سامنے کوئی چال کام نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر کام نہیں آتی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین کی جو عبادت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے پاس، ان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اس کے سوا کیا ہوتی ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ مشرکین کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادتوں میں یہ شامل ہے کہ وہ میوزک، گانے اور تالیاں، سیٹیاں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کو ہدایت کی کہ یہ چیزیں تمہاری عبادت میں شامل نہیں ہوں۔ آج ہم مساجد میں دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے رنگ ڈھنگ بدلتے چلے آ رہے ہیں، زیب و زینت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ لائٹس، جو رنگین لائٹوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے بہترین شینڈلرز کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے توجہ ہٹا کر تمہاری توجہ عبادت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم اپنی مسجد کو سادگی کے ساتھ اس کی آرائش کریں۔ آرائش منع نہیں ہے، لیکن سادگی کے ساتھ اس کی آرائش کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کسی کی عبادت گاہ میں کوئی شینڈلرس لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لا کر کے وہی شینڈلرس لگانے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی کی عبادت گاہ میں مختلف قسم کے رنگین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہم بھی لا کر کے ان لائٹوں کا انتظام کرنے لگے۔ یہ چیز اللہ کے رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس مسجد نبوی میں یہ ساری چیزوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا، بلکہ اصل جو چیز اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے وہ یہ کہ بندہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ آخری چوتھا رکوع تھا سورہ انفال کا، جس پر پارہ 9 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کل پارے 10 کی تلخیص پیش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔